السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتہ سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتہ سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیائی قانون کے رشتہ سے بالا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی توصیف جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر پیدا کیا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسان کیے ہیں اور ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی احسان پر احسان نہیں جتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ و پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں دیکھنے کے لیے ہم نے دو آنکھیں دی تو تم پر احسان کیا، تمہیں سننے کے لیے دو کان دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسمان میں ایک چمکدار سورج کا گولا بنایا تو تم پر احسان کیا، تمہیں سمجھنے کی قابلیت بخشی تو تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی تو تم پر احسان کیا، اور تمہیں عدم سے وجود ملائے تو تم پر احسان کیا۔ حالانکہ یہ سب اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ان تمام احسانات سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مسلمانوں کے لیے اپنا سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں اسلام کی دولت ملی جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہیں دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو جب اسلام ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے تو شخصیت ہمارے لیے کتنی محبوب
اور کتنی پیاری ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور جس نے اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی اس کی تعبیر و تشریح فرمائی. کیونکہ وہ شخصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ، ہر مفاد سے زیادہ سید المرسلین فخر انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کیونکہ محبت رسول عین ایمان ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ بن جاؤں. ناظرین کرام، یعنی مسلمان میزان ایک پلڑے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں، تمام انسانوں، غرض یہ کہ ہر قسم کی نعمت کی محبت کو رکھے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو تب تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر دنیا کی کسی چیز کی محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مغلوب کر دیتی ہے تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے، یا تو ہمارے اندر کفر ہے یا پھر ہمارے اندر نفاق پنپ رہا ہے. حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں. ناظرین کرام، دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ہر چیز سے دیا جا سکتا ہے، مگر محبت ایسی چیز ہے جس کا بدلہ محبت ہی سے دیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت تھی، کسی شخص کی محبت کا اندازہ کرنا ہو تو عین مصیبت اور پریشانی کے وقت اور عین خوشی کے وقت اس کا اندازہ لگانا چاہیے کہ انسان مصیبت کی انتہا کو پہنچ جائے، خوشی کے آخری مقام پر ہو اور وہ ایسے وقت میں اپنی محبت کو نہ بھولے تو پھر ایسے شخص کی محبت کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں، تمام روحانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں. جواب میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں. جواب میں اللہ رب العالمین، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں بھی اپنی امت کی یاد، اپنی امت کی کامیابی کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر موجود ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حشر کے دن جب تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس نازک اور ہولناک گھڑی میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان پر اللہم امتی اللہم امتی ہوگا. لوگوں کو اس وقت اپنی امت، اپنی نجات کی فکر ہوگی، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کی نجات کی فکر ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت تھی تو کیا یہ بات قرین و قیاس ہو سکتی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عز و احباب، اپنے مال و اسباب، اپنی کمائی ہوئی دولت اور اپنے کاروبار اور مصروفیات سے محبت ہو؟ بخاری مسلم کے اندر روایت منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا اللہ کے رسول مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ کہا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، البتہ مجھے ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ، ہر مفاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یقیناً اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ فرمایا جس کے اندر تین باتیں ہوں گی وہی شخص ایسا ہوگا جو ایمان کا مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، اور اگر وہ کسی سے دوستی رکھے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی دوستی رکھے۔ نمبر تین، دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا گوارا ہو، اتنا دشوار ہو جیسے اس شخص کو آگ کے اندر ڈالا جانا۔ میرے پیارے مسلمانوں، چونکہ محبت رسول عین ایمان ہے، اس لیے جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے دل کے اندر اتنی ہی زیادہ پیارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ اپنی اور اپنے پیارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔